قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس قرآن میں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر کہ وہ اسے کھاتا ہو۔ یہاں پھر سے وضاحت کی جا رہی ہے کہ شریعت میں کن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے۔ الا ان یکون میتا، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو۔ اس مردار کی قسمیں المنخنقۃ الموقوذۃ المتردیۃ، اور تفصیل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یعنی جانور کسی بھی طرح سے مر گیا ہو وہ مردار کے زمرے میں شمار ہوگا، لیکن اگر مرنے سے پہلے اسے ذبح کر لیا جائے اور ذبح کرنے سے اس کے جسم سے خون نکل جائے تو اس کا کھانا جائز ہوگا۔ او دمم مسفوحا، یا خون ہو بہتا ہوا۔ واضح رہے کہ اس حرمت کا اطلاق اس خون پر نہیں ہوتا جو مذبوح جانور کے جسم کے سکیر اور کھچاؤ کے انتہائی کیفیت کے باوجود بھی کسی نہ کسی مقدار میں گوشت کے اندر رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ تیلی کے خون کا بھی ہے، لیکن جو خون بہایا جا سکتا ہو اور جو ذبح کرنے کے بعد جانور کے جسم سے نکل کر بہہ گیا ہو وہ خون حرام ہے۔ او لحم خنزیر فإنه رجس او فسق اہل لغیر اللہ بہ، یا خنزیر کا گوشت کہ وہ تو ہے ہی ناپاک، یا کوئی ناجائز گناہ کی شے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ یعنی سور کے گوشت کی وجہ حرمت تو یہ ہے کہ وہ اصلاً ناپاک ہے، اس کے علاوہ کچھ چیزوں کی حرمت حکمی ہے جو فسق اللہ کی نافرمانی کے سبب لازمی آتی ہے، چنانچہ اہل لغیر اللہ بھی اسی وجہ سے حرام قرار پایا، یعنی وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس حکم میں وہ قربانی بھی شامل ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کی نیت سے دی گئی ہو، مثلاً ایسا جانور جو کسی قبر یا کسی خاص استھان پر جا کر ذبح کیا جائے، اگرچہ اسے ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے مگر دل کے اندر کسی غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا جذبہ موجود ہو۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن ان صورتوں میں بھی اگر کوئی مجبور ہو جائے نہ تو اس کے اندر ان کی طلب ہو اور نہ ہی حد سے بڑھے تو یقیناً آپ کا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کسی غیر معمولی صورتحال میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا کر اگر جان بچائی جا سکے تو مشروط طور پر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیے تھے ایک ناخن یعنی کھر والے تمام جانور۔ کچھ جانوروں کے پاؤں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں جیسے گائے، بکری وغیرہ، جبکہ کچھ جانوروں کا ایک ہی پاؤں یعنی کھر ہوتا ہے۔ ایسے ایک کھر والے جانور مثلا گھوڑا، گدھا وغیرہ یہودیوں پر حرام کر دیے گئے تھے۔ جیسا کہ ہم پڑھ آئے ہیں یہودیوں پر جو چیزیں حرام کی گئی تھیں ان میں سے تو بعض تو اصلاً حرام تھیں مگر کچھ چیزیں ان کی شرارتوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے بطور سزا ان کے لیے حرام کر دی گئی تھیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، اور گائے اور بکری وغیرہ میں سے ہم نے حرام کر دی تھی ان پر ان کی چربی، سوائے اس کے کہ جو ان کے پیٹھ یا انتڑیوں یا ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے، یعنی مذکورہ جانوروں کے عام کھلی چربی ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی، لیکن یہ حکم آسمانی شریعت کا مستقل حصہ نہیں تھا بلکہ ان کی شرارتوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے یہ تنگی ان پر بطور سزا کی گئی تھی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ کہنے والے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے جب اس کی طرف سے گرفت ہوگی تو اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، سورۃ البروج آیت نمبر 12 کے مصداق یقیناً بہت سخت ہوگی اور پھر کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اس کی گرفت کی سختی کو ٹال سکے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ، عنقریب کہیں گے یہ مشرک لوگ کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ مشرکین مکہ اس طرح کے دلائل اکثر دیا کرتے تھے کہ آخر اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اس کا ہمارے ارادے اور عمل پر کلی اختیار ہے، تو اگر ہمارے عقائد غلط ہیں تو اللہ نے کیوں نہ ہمیں ایسے عقائد اختیار کرنے سے روک دیا۔ اس طرح کی کٹ حجتیاں کرنا انسان کی فطرت ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا،
اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو اور صرف اندازوں اور اٹکل کی باتیں کرتے ہو۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہہ دیجئے کہ بس اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پوری پہنچ جانے والی حجت۔ تمہاری اس کٹ حجتی کے مقابلے میں حقیقت تک پہنچی ہوئی حجت صرف اللہ کی ہے۔ اس نے ہر طرح سے تم پر اتمام حجت کر دیا ہے، تمہاری ہر نامعقول بات کو معقول طریقے سے رد کر دیا ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر لے آتا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا، کہیے ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ تمہارے پاس کوئی کتاب یا علمی سند موجود ہے جسے تم اپنے موقف کے طور پر بطور گواہی پیش کر سکو؟ اگر اس طرح کی کوئی ٹھوس شواہد ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، بس اگر یہ لوگ کٹ حجتی میں گواہی دے بھی دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور مت پیروی کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی ہیں جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔